لله رب العالمين حمد الشاكرين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين المزين بكل زين المنزه من كل عيب وشين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب جاننا وطبيب ایماننا ووکیلنا وکفیلنا وملیکنا وہادینا ومرشدنا وملجانا ومأوانا ومولانا وأولانا 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 ونورنا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور لوحنا ونور لوح ربنا محمد رحمة للعالمين وصحاب المكرمين وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
یہاں سے آگے جانا آپ کی شان ہے آقا، یہاں سے آگے جانا آپ کی شان ہے آقا، جو پہنچے سدرا پہ جبریل نے عرضی یہی کی ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے نبی دو عالم، شفیع آدم و بنی آدم، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالے مقدس کا صدقہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس مختصر سی زندگی میں ایک بار پھر نماز جمعہ پڑھنے کا موقع عطا کیا ہے، اور نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ حضرت گرامی، رجب المرجب کا ماہ مبارک ہے، اور اس ماہ میں، اس مہینے میں بڑے ہی اہم واقعات، اور سب سے معروف واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس مہینے کا 26واں دن اور 27ویں رات تھی کہ اللہ رب العزت نے رجب کی 27ویں رات کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے لے کر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے بھی آگے کا اللہ نے اپنے محبوب کو سفر کروایا، پھر اپنی ذات کا بے حجاب دیدار عطا فرمایا۔ یہ اسی مہینے میں واقعہ رونما ہوا۔ تو حضرت گرامی، اسی موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین خطبہ جمعہ الحمدللہ جو حضور کے غلاموں کے ایمانوں کو تازہ کرتا ہے، تقریر شروع ہو چکی ہے، اوپر والا اسپیکر بند کیا جا رہا ہے، جلدی سے جلدی مسجد میں پہنچے اور اپنے ایمانوں کو جلا بخشنے کے لیے مسجد کی طرف آئیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے 15ویں سپارے کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل، 15ویں سپارے کی پہلی آیت کریمہ، اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک خود فرما رہا ہے۔ اور کس ذات کے بارے میں سبحان کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا؟ اللہ پاک ہے، پاک ہو کر اپنی تعریف اللہ خود کر رہا ہے، اور لوگوں کو بتا رہا ہے، دنیا زمانے کو
کو بتا رہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں لے گئی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. اب قابل غور بات ہے، ذکر خدا عظمت والا، ذکر مصطفیٰ عظمت والا. ہم ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں، کرتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی کے ساتھ محبت دیکھو. رب تعالیٰ اپنے نبی کے سفر معراج کو بیان کرنا ابھی شروع نہیں کیا. پہلے اپنے آپ کو جب ذکر مصطفیٰ شروع کرنا چاہا تو ذکر مصطفیٰ سے پہلے رب سبحان ہو کر کہہ رہا ہے سبحان اللہ جی. لہذا کتنا ہی پاکیزہ محبوب ہے اور سفر کتنا پاکیزہ ہے کہ سبحان ہو کر بھی اپنے آپ کو سبحان کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. رب سے پوچھتے ہیں کہ اے مولا کریم تو نے اپنے سبحان کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا میں زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں میرے جس نبی کا ذکر میں کرنے لگا ہوں وہ بھی بڑا ہی عظمت اور شان ہے. سبحان اللہ ذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، جو لے گیا بے عبدہ ہی اپنے خاص بندے کو، لیلا رات کے کچھ حصے میں، لائل میں نے رات، لیلا من المسجد الحرام مسجد حرام سے لے کر من المسجد الاقصی الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ ایسی مسجد، یعنی اب مسجد اقصی کا ذکر آپ نے کیا، ایسی مسجد جس کے ارد گرد اراؤنڈ میں بارکنا حولہ ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنوریہ من آیاتنا تاکہ اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھا دے، من آیاتنا اپنی نشانیاں دکھا دے. انہو بے شک، یہاں میں نے پڑھا ہے انہو، اس انہو سے مراد نبی پاک کی ذات ہے. انہو هو السمیع البصیر، بے شک رب کا محبوب بڑا دیکھنے والا ہے اور بڑا سننے والا ہے. سبحان اللہ. اب قابل غور بات ہے، آئیں یہ تو میں نے ترجمہ بیان کیا ہے، سنیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، ہجرت کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 سال پہلے، ہجرت کے 5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ظلم و ستم مکے کے کافروں کا حد درجے کو کراس کر چکا ہے. حضور کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے مشکلات آخری درجے پر پہنچ چکی ہیں. ادھر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کافر اور یہ سارے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پریشان کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں اور ظلم و ستم بھی سہتے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں. ایک دن ہوا کیا کہ سر شام یعنی عشاء کی وقت کے کچھ دیر بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی پریشانی کی حالت میں صحن کعبہ کے بالکل سامنے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جلدی سمجھ جائیں گے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ، جنہوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا ان کو اس پاک کی حاضری عطا فرمائے. خانہ کعبہ شریف میں اپنے کعبہ شریف کے صحن میں تصور میں اپنے آپ کو کھڑا کریں تو رکن یمانی کا جو کونا ہے نا، رکن یمانی کا، ہم کعبہ شریف کی 4 سمتیں، کتنی سمتیں؟ 4. 2 سمتوں میں حتیم ہے، 2 کونوں پہ حتیم کی قوس ہے، 1 کونے میں حجر اسود ہے اور 1 کونے ہاتھی بچتا ہے. جو ہاتھی بچتا ہے نا بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو اور کونے میں کھڑے ہو کر باہر کی طرف دیکھیں تو برآمدے میں جو پہلے پلر سامنے آ رہے ہیں اراؤنڈ میں گلائی میں، رکن یمانی کی طرف آپ اگر پشت کریں تو باہر کی طرف دیکھیں کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر، تو اراؤنڈ میں تو لمبی چوڑی قطاریں ہیں نا برآمدوں کی، جو پلر ہی پلر ہیں، مگر جو سب سے پہلے پلر 4 آپ کو نظر آ رہے ہیں اس جگہ اس وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہمشیرہ حضرت سیدہ ام ہانی کا گھر تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہیں، چچا کی بیٹی بہن ہے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی کے عالم میں آ کر اپنی بہن کے گھر کمرے میں آرام فرمانے لگے، کمرے میں آرام
ادھر رب کا محبوب آرام فرما رہا ہے، ادھر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان، اس سے اوپر بھی حضور کی آمد کے جشن منائے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، تیاریاں جا رہی ہیں، ادھر رب کا محبوب ہے ادھر تیاریاں ہیں۔ مگر کمال کی بات ہے، اگر کسی بندے کی شام کو رات کو 12 بجے 1 بجے فلائٹ ہو سعودی عرب کی، امریکہ کی، ٹھیک ہے، تو وہ پکی بات ہے وہ عشاء کے بعد سوتا نہیں ہے، عشاء کے بعد سوتا نہیں ہے، اسے خوشی کی وجہ سے ہی، اسے اور اس کی وجہ سے کہ میں نے سفر کرنا ہے، فکر کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اور اگر سو گیا تو سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری قسمت ہی سو جائے، میں سو گیا تو فلائٹ مس ہو جائے گی۔ مگر ادھر زمین سے بلاوا، آسمانوں کا بلاوا ہے، اور زمین کی سیر بھی کرنی ہے، پھر آسمانوں کی سیر بھی کرنی ہے، لامکان تک جانا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے ساتھ آرام فرمانے لگے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جانے والا یا بلانے والا، سبحان اللہ، فلائٹ میں سونے والی نہیں ہے، آج اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ملاقات کرے، سبحان اللہ، لہذا وہ خود جگا لیں گے۔ یہاں کمال کی بات ہے، جگانے کے منظر بھی دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا سونے میں حکمت کیا تھی، آرام فرمانے میں حکمت کیا تھی۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ وضو فرمایا، تازہ وضو فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر اور اوپر کمبل مبارک اوڑا، ادھر آنکھ لگ گئی، ادھر بات بن گئی، سبحان اللہ، ادھر سے بلاوا آ گیا۔ ہوا کیا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، فرشتوں کا امام، فرشتوں کا امام، حکم ہوا کہ اپنے ساتھ جنتی براق لے جا۔ جنتی براق، جنت سے، براق کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے، براق برق سے ہے، برق کا مطلب ہے بجلی، براق کا مطلب ہے بجلی کی سپیڈ سے بھی زیادہ چلنے والا جنتی گھوڑا، جو خچر اور گھوڑے کی مانند مشابہ تھا مگر جنتی تھا۔ کیوں؟ یہ لے جا، مولا کریم کیا کرنا ہے؟ فرمایا زمین پر لے جا، اور میرا محبوب آرام فرما رہا ہے، فقط یہ براق لے کے نہیں جانا، 70,000 نورانی مخلوق کے اعلیٰ ترین فرشتے بھی لے جا، میرے محبوب کو لے کر آؤ جلوس کی شکل میں، سبحان اللہ، تاکہ کل میلاد کا جشن نکلیں گے، جلوس نکلیں گے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ حضور کی خوشی کے میلاد کہ یہ جلوس نکالنا کہاں لکھا ہے؟ ارے اگر نورانی نکال سکتے ہیں تو امتی بھی نکال سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو لینے کے لیے آسمانوں سے سرے لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے گئے، کوئی حد ہے ان کے کمال کی، بلغ العلا بکمالہ کی، سرے لامکاں سے طلب ہوئی، ادھر سے حکم ہوا جہاں کچھ بھی نہیں ہے صرف خدا ہے، سوئے منتہا وہ چلے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، کوئی حد ہے ان کے کمال کی، بلغ العلا بکمالہ کی۔ اب ہوا کیا؟ پنجابی بولتا ہوں تاکہ آپ بڑے ذوق سے سنیں، سارے محبت سے بولیں گے، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس نے دیکھا نا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے آرام فرما رہے ہیں، جبریل فرشتیاں دا امام ہے، نورانیاں دا شہنشاہ ہے، کمال دی گل ہے اسی ٹائم جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگانا شروع نہیں کیتا۔ یاد رکھ لو، اج اپنے گھر اسی اپنی اولاد نو جگانے ہیں، اسی اپنے بزرگاں نو جگانے ہیں، ساڈے بزرگ سانو جگاندے ہیں، کوئی اپنی گھر دی نہیں جگاندا، کسی دی گھر دی سانو ایک طریقہ ہے، مگر جگان دا طریقہ کی ہے؟ اسی کی کرنے ہیں؟ چونا مار کے یا نام لے کے۔ جبریل امین علیہ السلام نے جس لئے لکھے نا اللہ دا محبوب آرام فرما رہا ہے تے انہوں نبی پاک کی شانہ دا علم ہے، سبحان اللہ، ہاتھ نہیں لایا، چونا نہیں ماریا، اسے ٹائم اٹھے رابطہ کیتا، سبحان اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ پاک تیرا محبوب تے آرام فرما رہا ہے، ہن کی کراں؟ تو جو جانا اگر جبریل دا بھی عقیدہ یہ ہوندا کہ نبی ساڈے ورگا ماشاء اللہ تے پھر اسے ٹائم ہی چونا مار کے جگایا جانا سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جبریل دا اسے ٹائم اتنے رابطہ کر کے جگان دا طریقہ پوچھنا، اس چیز کی دلیل ہے کہ جبریل دا عقیدہ اے وے سارے نبیاں تو ود جی شان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاعر نے بڑی سونی گل کی نا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونے لکھا تیرے تے درود تے سلام سونے، سبحان اللہ، ذرا غور کرو نا کیتا کی ہے، اس ٹائم اتنے رابطہ کیتا، یا اللہ پاک
تیرے محبوب آرام فرما رہے ہیں تے کی کراں؟ تے ادھر جواب آیا جگانا ہے، کیونکہ اج اتنے سارے انتظامات کیتے نے، اج آسمانی مخلوق تے سونے زرق برق جنتی لباس پا کے خوشبو دے ہندے آندے نے پہ تے محبوب کا انتظار ہو رہا ہے۔ عرض کی مولا کریمہ جگانا کنجے وہ تے آرام کر رہے ہیں، کدھر بے ادبی نہ ہو جائے، سبحان اللہ، کدھر بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور جتھے جبریل بے ادبی کا ڈر ہے تے او محتاط ہاتھ بن کے کھلوتا ہے، وہ بارگاہ مصطفیٰ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا محبوب جبریل کوئی گل نہیں، ہوں ذرا جبریل کا تعارف سنا۔ جبریل کی جی جسامت ہے نا، جی قد و قامت ہے، وہ کوئی عام انسان کی طرح نہیں، بڑی عظمتاں تے بڑی شاناں نے۔ ہر نبی دا صحابی ہوندا صرف جنوں ہاتھ لے دا جبریل ہے، سبحان اللہ۔ ہر نبی دا صحابی، اور ہر نبی کو آسمانی پیغامات صحیفے اور آسمانی کتاباں لے کے جان والے فرشتے دا نام جبرائیل ہے، تو جو ہے نا جبرائیل ہے، ہر بار بچ گیا ہے۔ ایتھے جبریل جگان لگے کیوں چک گئے ہو؟ انہاں کہا بارگاہ میں بڑیاں بڑیاں ویکھیاں نے، پر ذکر مصطفیٰ اور بارگاہ مصطفیٰ دی ایک عظمت ہے کہ ایتھے میرے جی ادب کر رہے ہیں، قیامت تک لوگوں کو دسیا جا رہا ہے، اور سارے نبیاں دی بارگاہ چ جان والا بھی اگر اس بارگاہ دا ادب کر رہا ہے تو اپنے مقدر تے ناز کر، تینوں سائیاں نے کلمہ پڑھن دا موقع دیتا ہے، لہذا تو نہیں ادب کر۔ اور رب تعالیٰ نے حکم دیتا، میں جبریل کا میں تعارف دسنا، جبریل دے اللہ پاک نے 650 نورانی پر دیتے، کنے 650 650، اور ایک پر جڑا ہے نا وہ دی لمبائی تے چوڑائی وہ پوری زمین تے آسمان نالوں بڑی، ایک پر کھولے تو ساری مشرق کو لے کے مغرب تک، شمال کو لے کے جنوب تک چھاؤں ہو گئے۔ ایک پر ہے 649 پر ہلے بند میں، ایک جبریل ہے، اور جبریل دا قد کنا ہے؟ جنا کھلوتا ہوئے زمین تے 7 آسمانوں دا پانی وہ سر چ پوے، چھٹ تھلے نہ ڈگے، ایڈا قد ہے۔ یہ کون ہے؟ جبریل ہے۔ ہوں آئے بارگاہ مصطفیٰ چ، رب دی بارگاہ چ جگان دا طریقہ پوچھا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یا جبریلو قبل قدمئی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی تسلی نال آرام کرو۔ جبریل جھونا مار کے نہیں جگانا، ہاتھ لا کے نہیں جگانا، نہیں، میرے محبوب فرش تے آرام کر رہے ہیں، اور تساں تینوں ہونٹ دیتے نے جنتی کافوری ہونٹ نے، اور انہاں چ ٹھنڈک ہے، انہاں چ خوشبو ہے، انہاں چ سکون ہے، لہذا انہاں کافوری ہونٹاں دے نال میرے محبوب دیاں تلیاں نو بوسا دے، انہاں نو ٹھنڈک پہنچے گی، آپ بھی اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام سے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جنا چکیا ہے، ایڈا جنا ہوئے 7 سمندراں دا پانی سچ پوے تے چھٹ تھلے نہ ڈگے، ایڈے قد والا بندہ جدو جھکے تے کنا جھکیا، تو جو جنا کنا جھکیا، جھکدا 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 بالکل زمین تے اتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چار پائی تے بھی نہیں، چٹائی تے نے جھک کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قدماں پاکاں نو جبریل نے بوسا دیتا۔ میرے لفظاں غور کرو تے میرے حل کو، جبریل بوسا دے رہا ہے، فرشتیاں دا شہنشاہ بوسا دے رہا ہے، شرک نہیں ہویا بلکہ بارگاہ مصطفیٰ دا ادب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ادب مصطفیٰ، توجہ کرنا، ادب مصطفیٰ۔ اور جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک طلبیاں نو بوسا دیتا ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل دے جنتی ہونا دے ٹھنڈک پہنچی ہے نا، پتہ جنتی نو جلدی مل لیندا نا، کی گل ہے؟ سبحان اللہ۔ ادھر جنتی تے ادھر جنتاں دے سردار تے مالک، ٹھنڈک پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک اکھاں کھولیاں، جہلے کھولیاں سرکار اکھاں کھولیاں، جبریل فٹافٹ اٹھ کے ہاتھ بن کے عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق، ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہویا ہاں اج تواڈوں اپنے کول بلا کے رب تواڈے نال ملاقات کرن دا شوق رکھدا۔
سبحان اللہ. ان اللہ اشتاق، بے شک اللہ تعالیٰ اشتیاق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے لکائے کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تو اپنے کول بلا کے اج پوری کائنات کا خالق ملن کا شوق رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، سبحان اللہ، تو جو ہے نا سبحان اللہ. کیسی نورانی دستار بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ. کتنے چلے. اج بندہ ولیمے تے جائے نا تے بندے دا نخرا نہیں چلیا جاتا، ٹھیک ہے، جا کے پانا لے جانا سو، ٹھیک ہے، کرنا بھی کوئی کماڈا نہیں، کوئی ایڈا کوئی کو بڑا سوارنا نہیں، مگر اس کے باوجود یہ سوٹ ویکو، یہ بوٹ ویکو، یہ باسکٹ ویکو، یہ نخرا ویکو، یہ گڈی ویکو. مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جا رہے ہیں کتنے؟ پوری کائنات کے خالق کی بارگاہ چاہتا. سبحان اللہ. تو چاہنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونا دستار مبارک، سونی یا ایھا المزمل دی شان والی چادر، سبحان اللہ. یا ایھا المدثر والا کمبل، سبحان اللہ. سونی دستار مبارک بن کے داڑھی شریف، سبحان اللہ، اور جنہ دے قدماں دی دھوڑ مبارک عیسیٰ علیہ السلام، میاں محمد بخش اور پھر کھڑی رحمت اللہ علیہ نے پوچھو نا، سبحان اللہ. اور جڑی انہوں نے شانہ بیان کی نے انہاں حقیقت قرآن حدیث دا ترجمہ بیان جی سبحان اللہ. انہاں کہا عیسیٰ خاک جنہ دے دردی، عیسیٰ خاک جنہ دے دردی کہ تیمم کردا تائیوں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا. مطلب کی ہے میں کملی والے ہو، اگر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ مقام ملے نے نا تے تواڈے قدماں دی طول مبارک دے صدقے نہیں. سبحان اللہ. حالے کڑی صفت ہے بابے نے تنقید کر دے، تواڈا تے دادا پردادا ان دے قدماں تک نہیں پہنچا. عیسیٰ خاک جنہ دے دردی کہ تیمم کردا تائیوں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا. اگے توجہ جانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر نکلے تو کمال ہی منظر ویکھیا. سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، بالکل خانہ کعبہ شریف دا سین دا حصہ ہے کار مبارک. اج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو استقبال واسطے 70,000 سبحان اللہ. کنے ہزار فرشتے؟ 70,000. سارے بولو کنے ہزار؟ 70,000 فرشتیاں دا جلوس. اور کمال دی گل ہے کسی فرشتے نے رکاباں تھامیاں نے، کسی فرشتے نے آپ دی زین مبارک گھوڑے دے اوتے براق جڑی زین ہے نا کٹھ مبارک او پھڑی ہے، کسی لگاماں پھڑیاں نے، تے کوئی قدماں نال لپٹ رہا ہے. یہ عرشی و فرشی اج ویکھ لو منظر کی ہو رہا ہے. یا اللہ پاک میں میرا محبوب اج مینوں ملن چلا. سبحان اللہ. رب دا محبوب رب دی بارگاہ چ دیدار دی نیت ہے. اگے چلنا جڑی اگلے گل دسنا چاہنا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. اللہ پاک نے فرمایا ایک مسجد تو لے کے دوسری مسجد تک، سارے بولے ایک مسجد تو لے کے دوسری مسجد، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. مسجد الحرام کہڑی خانہ کعبہ شریف والی مسجد، اینو مسجد حرام بولتے ہیں، اینو حرم مکی بھی بولتے ہیں. حرم مکی مسجد الحرام کتوں مسجد اقصی تک، اور نال اللہ پاک نے او دی تعریف کر چھڑی، فرمایا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، مگر مسجد اقصی کا تعارف کی ہے بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی. سبحان اللہ. مسجد کے ارد گرد برکتیں، سارے بولو مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. اب قابل غور بات، مسجد کے ارد گرد برکت، کسی بھی مسجد، اپنے گاؤں کی کسی مسجد، کسی شہر کی مسجد، اس کا اراؤنڈ دیکھیں، اس کا ارد گرد دیکھیں، یا تو گھر ہوں گے، یا بازار ہوں گے، یا خالی پلاٹ ہوں گے، یا دکانیں ہوں گی، یا ارد گرد میں فصلیں ہوں گی. کیا ہوگا اس کے علاوہ؟ مگر مسجد اقصی کے ارد گرد رب نے برکت کا ذکر کیا ہے. صحیح دسو، برکت مسجد اندر ہے کہ باہر ہے؟ اندر ہے. ارے بولو مسجد اندر ہوئی کہ باہر ہوئی ہے؟ اندر. رب سے پوچھیں یا مولا کریم تو نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکت کا ذکر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد اقصی قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں، مگر اندر کی برکت کا ذکر یہاں نہیں. اس کے ارد گرد برکتوں کا ذکر قرآن پاک نے خود کیا ہے. پڑھے قرآن پاک کی تفسیر تاکہ ایمان تازہ ہو.
قرآن پاک کی تفسیر پڑھ لیں، کسی بھی مفسر کی پڑھ لیں تو سبھی نے تقریباً یہی لکھا ہے. ایک کام کی بات، سعودی تفسیر نے یہ لکھا ہے، چلو حوالہ بھی دے دو. سعودی عرب کی جو موجودہ تفسیر ہے اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ ارد گرد برکتیں رب نے اس لیے رکھی ہیں کہ ارد گرد باغات ہیں. کیا ہیں؟ فصلیں ہیں، پھل ہیں. اور کمال کی بات ہے 20,000 اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے مزارات ہیں. سبحان اللہ. کتنے؟ 20,000. 20,000 نبیوں اور ولیوں کے مزارات ہیں مسجد کے ارد گرد. ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں. پتہ چلا جا رہا کہ جہاں اللہ والے آرام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو خود برکت والا فرما رہا ہے. آج کل کا ملا یہ کہہ رہا ہے کہ جائے گا تو شرک ہو جائے گا، رب کہتا ہے وہ برکت والی جگہ ہے. ملا تیری مانے یا پوری کائنات کے رب کی مانے؟ لہذا جہاں نیک بندے آرام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور کمال کی بات ہے 1,24,000 نبی رسول پیغمبر اللہ رب العزت نے سبھی کو ان کے مزارات سے بلا رکھا ہے. 70,000 فرشتے ایک طرف، 1,24,000 نبی رسول پیغمبر، وہ سارے کے سارے مسجد اقصی کے اندر صفیں بنا کر 70,000 فرشتے ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور 1,24,000 نبی رسول پیغمبر سارے کے سارے صفیں بنا کر ہاتھوں کو باندھ کر سارے کھڑے ہیں. پوچھو یہاں سے کیا ملتا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ آدم علیہ السلام سے پوچھو کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں فلاں جگہ اپنے نظام سے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں فلاں جگہ اپنے نظام سے آیا ہوں. پوچھا عیسیٰ علیہ السلام سے، جواب آتا ہے میں جنتوں سے آ رہا ہوں. پوچھو ادریس علیہ السلام سے، میں جنتوں سے آ رہا ہوں. پوچھو ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے پوچھو کہاں سے آ رہے ہو؟ فلاں علاقے سے آ رہا ہوں. سبھی سے پوچھو کیا لینے آئے ہو؟ تم تو قبروں میں تھے، کیا لینے آئے ہو؟ تو جواب آئے گا ہم استقبال مصطفیٰ اور دیدار مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ. دیدار مصطفیٰ کوئی عام چیز ہے جہدے واسطے رب نے قانون ہی بدل چھڑیا. صحیح دسو کسی نال کسی دا پرانا ٹر جے گھر وہ کوئی بندہ فوت ہو گیا وہ گھر دے بندے تے چائے پانی کرن گے، استقبال کرن گے. وہ ابو جی دادا ابو قبرستان کو اٹھ کے آؤں گے کہ بھائی میرا پوترا آ گیا، میرا پتر آ گیا. صحیح دسو یہ ہے کوئی ان کا رواج؟ نہیں ہے. ان جو کیوں پرانا بھی ان جگہ نہیں نا کہ میزبان بھی ان جگہ نہیں. ادھر میزبان بھی بے مثال ہے تو مہمان بھی بے مثال. سبحان اللہ. صفیں باندھے کھڑے ہیں، صفیں باندھے وہ آپ پیچھے کھڑے ہیں جو حکومتیں پہلے کر گئے. آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے مگر حضور کے دیدار کے لیے آئے ہیں. ارے شیخ علیہ السلام کی بڑی شان ہے مگر حضور کے دیدار کے لیے آئے ہیں. نوح علیہ السلام کی بڑی شان ہے، حضور کے دیدار کے لیے حاضر ہیں. ابراہیم و اسماعیل کی بڑی شان ہے مگر حضور کا دیدار کرنے کے لیے اپنے مزارات سے فلسطین بیت المقدس میں پہنچے ہیں. اور موسیٰ اور عیسیٰ کی بڑی شان ہے. الغرض معراج کی رات وہ نبی نہیں ہے جو استقبال مصطفیٰ کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جن کے لیے رب اپنا قانون بدل رہا ہے ان کی شان ملا تجھے سمجھ نہیں آتی. ان کے ترانے تو رب تعالیٰ قرآن میں پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. ان کی عظمتیں تو حدیث مصطفیٰ میں موجود ہیں. اور سارے کے سارے نبی بیت المقدس میں، اور کمال کی بات میں آج پڑھ رہا تھا ان کی روحیں نہیں آئیں، یہ روحوں سمیت جسموں سمیت آئے ہیں. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ بس روح کو بیٹھی ہے، نہیں، جسموں سمیت آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے یہاں کمال کا نقطہ سمجھ، رب تعالیٰ نے بنایا سب سے پہلے ہمارے نبی کو، بعد میں سارے نبی بنے مگر بھیجا پہلے نبیوں کو. اور کمال کی بات ہے بنایا سب سے پہلے اپنے نبی کو، محبوب کو بنایا مگر ان سے بعد والے بندوں کو پہلے بھیج دیا. اور جن کے لیے سب کچھ بنایا ان کو آخر پر بھیجا کیونکہ وہ ہر دور میں حضور کا انتظار بھی کرتے رہے، حضور کا اعلان بھی کرتے رہے تاکہ ان کی مقدس نبوت پہ مصطفیٰ کی مہر لگ جائے، تاکہ قیامت میں وہ اپنا سر بلند کر کے کہہ سکیں یا رسول اللہ ہم نے تیرے محبوب کے پیچھے نماز پڑھ کے ہم نے ان کو رسول ظاہری طور پر بھی مانا ہے
باطنی طور پر بھی مانا ہے، اور جہاں ساروں کے تاج جھک جائیں گے وہاں اگر کسی کی مانی جائے گی تو کملی والے کی مانی جائے گی. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہے نا، رات کو برکت کے لیے اذان پڑی، یہ معراج بیان ہو رہی ہے. برکت کے لیے اذان پڑی کس نے؟ فرشتوں کے شہنشاہ. آج جس کی آواز سونی ہو، آج بھی اگر کوئی سونی اذان پڑھے نا تو بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو اس کا دل جو ہے نا برستا ہے، اس کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور جو اذان پڑھ رہے ہیں یہ لازم نہیں ہے اللہ کا ولی ہے، عام بندہ بھی ہو سکتا ہے، میرے جیسا گناہ گار بھی ہو سکتا ہے. اچھا آج بھی اگر کوئی میٹھی اذان پڑھے تو مزہ آتا ہے، آج بھی کوئی سونی تلاوت کرے تو مزہ آتا ہے. وہ منظر کیسا ہوگا؟ رسولوں کے شہنشاہ جب براق سے اتر رہے ہوں گے، 1,00,000 کو جو مچل کے بیٹھے مزہ لے کے بیٹھے، رسولوں کے شہنشاہ 70,000 فرشتوں کے جلوس میں براق سے اتر رہے ہوں گے، 1,24,000 نبی ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں، ہاتھوں کو باندھا ہوگا، گردنیں جھکی ہوں گی، استقبال مصطفیٰ ہو رہا ہوگا. اور جبریل جس نے سامنے سے براق کی لگام پکڑی ہوئی ہے، حضور نے اشارہ فرمایا. اشارہ کس طرف ہے؟ حضور نے اشارہ فرمایا. اشارے کا مطلب کیا ہے؟ اے جبریل اٹھو اذان پڑھو تاکہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھاؤں جماعت کے ساتھ. ان کی نبوت میں مور میری بھی لگ جائے. سبحان اللہ. میں بھی امام الانبیاء والمرسلین کا شرف جو باقی تھا میرا بھی آج مکمل ہو جائے اور سارے کے سارے قیامت میں یہ عرض کر سکے یا اللہ پاک ہم نے جتنی تو نے توفیق دی تھی تیری توحید کا پیغام ہم نے پہنچایا تھا، رہ گئی بات یہ تیرا فضل ہوا تو نے اپنے ماہی کو بیت المقدس میں بلایا. ہم جیسے نبیوں کو بلا کر حضور کے پیچھے نماز پڑھا کر ان کو امام الانبیاء والمرسلین کا لقب مکمل ہو گیا. ادھر ہم نبی کے مقتدی ہیں، ہم پہ بھی کرم ہو گیا. جن کے کرم کے متلاشی اللہ کے نبی اور رسول ہیں اس کرم کا نام کرم حضرت جناب محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی عظمت بڑی شان ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا، آدم علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، سبحان اللہ، حضور کی شان کا. ہائے ہائے. نوح علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، حضور کی شان کا. جو ہے نا ترانے پڑے جا رہے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جا رہے ہیں. سبحان اللہ. محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ نعتیں ہم نے آج شروع نہیں کی، جب کچھ بھی نہیں تھا حضور کے ترانے اس وقت بھی جاری تھے. سبحان اللہ. اور یہ کمال کی بات ہے، جب کچھ بھی نہیں ہوگا حضور کی عظمتیں اس وقت بھی دنیا میں بیان ہوں گی. آپ پوچھیں گے کیسے؟ اگر سننا چاہتے ہو تو محبت سے بولو سبحان اللہ. سارے مسکرا کے بولو سبحان اللہ. یاد رکھ لو، ذکر اونی دیر تک زندہ رہتا ہے جنی دیر وہ ذاکر زندہ رہتا. وہ سارے بولو جنی دیر ذکر کا مطلب وہ جڑا بیان ہوئے تے ذاکر ہو جڑا ذکر کرن والا ہوئے. کسی بھی چیز دا ذکر اونی دیر باقی رہندا ہے جنی دیر وہ ذکر کرن والا زندہ رہے. گل سمجھ لگ رہی؟ سن لو، اسی سارے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں مگر اسیاں ذاکر ایک وقت میں ایسا مر جانا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان آپ ہی بیان کی ہے. کسی بھائی کی کڑی ہوئی رہ گئی جی ہے پڑھ لو، کسی بھائی کی کڑی رہ گئی جی بھی ہے پڑھ لو، نہیں کہ سے پڑھتا ہو جی ہوئی. تسی سارے ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ. ایک بار سارے محبت نہ بولو سبحان اللہ. میں گل کہہ رہا ہوں کہ جنی کسی بھی چیز کا ذکر اونی دیر تک باقی رہتا ہے جنی دیر تک او دا ذاکر باقی رہے. ذاکر مطلب کہ او دا ذکر کرن والا باقی رہے. اور کسی چیز دا ذکر کرن والا ہی جدو مر جائے تو ذکر تے آپ ہی موقع نا. میں مثال دینا، میں کسی بھی بزرگ کا ذکر کرنا اور صرف میں ہی کرنا، جدو میں گیا تو پھر ذکر بھی گیا تو چلا. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ہے کہ نبی پاک کا ذکر اللہ آپ ہی کرتا ہے. سبحان اللہ. سارے محبت نہ بولو نا سبحان اللہ. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. نبی پاک دا ذکر اللہ پاک آپ ہی کرتا ہے. اے مخلوق اللہ دا ذکر کر رہی ہے، مخلوق تے گئی مر تے خالق زندہ رہے گا نا. تے خالق نے قرآن پاک میں خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں تے میرے سارے فرشتے ایک ہی کام کر رہے ہیں 24 گھنٹے 12 مہینے گرمیاں سردیاں دی کوئی چھٹی نہیں. اسی سارے رل کے
اپنے نبی تے درود پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہوں ذرا غور کرو, میں پہلے گل کی جنی دیر ذکر باقی رہے اونی دیر ہی ذکر باقی رہتا ہے. اور مخلوق اللہ کا ذکر کرنے والی تے مر گئی, مگر اللہ دا دی شان ہے. آیت الکرسی پڑھو, اللہ پاک نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ ہمیشہ تو زندہ ہے, ہمیشہ ہی قائم رہے گا. پتہ لگا انہوں کوئی موت نہیں, وہ زندہ ہی ہے. پتہ لگا خدا جدو سارے بھی مر گئے ادو بھی زندہ ہوئے گا, اور ذکر سارے مٹ جان گے. اللہ دے نبی دا ذکر کرنے والا خود خدا ہے, خدا زندہ ہے تو ذکر مصطفیٰ آپ ہی زندہ ہے. سبحان اللہ. معاذ اللہ, ذکر مصطفیٰ ایک کی صورت میں بند ہو سکتا ہے. وہ کیڑی صورت ہے؟ معاذ اللہ کہ کوئی خدا نو موت منے, خدا موت تو پاک ہے, خدا موت تو پاک ہے. وہ حی القیوم ہے, انہوں موت کوئی نہیں, انہوں کر بھی سکتا کوئی, فوت کوئی نہیں, کیونکہ وہ سانو فوت کرتا ہے, انہوں کوئی نہیں کرے گا. تو جو کرنا لہذا ایہو حرف آخر, ایہو اختتام ہے, اور سونے پہ پڑھتا درود و سلام ہے. سبحان اللہ. او ذکر مصطفیٰ میں بلندیاں عظمتاں شاناں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو شرف بخشا, 2 رکعت نماز پڑھائی. نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ فرمایا رأیت موسیٰ. تو چاہنا بڑی کمال دیا گلاں دے حالے تے زمین دا سفر جاری ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو پھر اس کو تیریاں گلاں چل رہی ہیں. رأیت موسیٰ, حضور فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو دیکھا, میں نے موسیٰ کو دیکھا. صحیح دسو جی 1,40,000 نبی مسجد اقصی دے وچ موجود نے, نبیاں دے وچ موسیٰ علیہ السلام دا بڑا ٹاپ دا مقام ہے. وہ صفاں کے نبی پاک دے پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہے کہ نہیں ہے؟ سوچو چنا میں پہلے ایک جملہ بول چکا, وہ نبی نہیں جڑا اس رات نبی پاک دے پیچھے نہیں. سبحان اللہ. جا کے بولو محبت نہ بولو. سبحان اللہ. پھر سنو, وہ نبی نہیں جڑا معراج دی رات نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھنے واسطے کھلوتا نہیں. چاہے وہ آسماناں تو آئے تے تاں بھی ہونا پیا ہے, جنتاں تو آئے تے تاں بھی ہونا پیا ہے. وہ زمین آسمان مشرق مغرب شمال جنوب کسی بھی خطے کسی بھی ایریے تو آنا پیا ہے, وہ آنا ہی پیا ہے. کیوں؟ اس واسطے بیت المقدس رسول اللہ دا شہنشاہ بھی تشریف لے کے آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور جدے براتی کچھ فرشتے ہو, کچھ ہے نا, جس ذات دے براتی کچھ فرشتے ہو نا, جس دلہے دے کچھ براتی اللہ دے نبی دے رسول ہو. سبحان اللہ. صحیح دسو, موسیٰ علیہ السلام وہ نبیاں دی صحبت موجود ہیں نا, جی موجود ہے. کبھی سارے بولو پھر سوال آئے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نبیاں دی صحبت اس میں موجود تھا نا جدوں نماز پڑھی جا رہی تھی. ہوں سفر تھوڑا جہا اتنے کا شروع ہے, براق ٹریا اوتاں نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں, انہوں نے رأیت موسیٰ, میں نے موسیٰ کو دیکھا, وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ, وہ اپنی قبر میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. سنیا کیتا تیرا ہی زندگی, سبحان اللہ. تیرا ہی سچائی. خود چاہنا رأیت موسیٰ, تو ایک نبی کی گل کرنا, رب نے سارے ہی اپنے مزارات چ بلا کے نبی پاک دے پیچھے کھلار کے نبی پاک نو انہاں دا دے نال ملاقات کرا کے اور انہاں سارے نو نبی پاک دا دیدار کرا کے دسیا, اور جڑے او دے ہوندے نے مرتے نہیں. سبحان اللہ. ایتھے بھی سنا دے سبحان اللہ. نبی شانی بھائی تو علاوہ بھی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس لینے تو پھر مزہ لگا. سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سنیا کیتا تیرا ہی سچ ہے. ساڈے پیرو مرشد حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی فرماندے ہیں, آپ فرماندے ہیں سنی, میرے لفظوں پہ غور کریں, سنی ایڈی شریف بیوہ دا نام ہے. سنی ایڈی شریف بیوہ دا نام ہے, اینو جنے لایا گلی تے اے او دے نال ہی چلے. اے بڑے بڑے شہنشاہ دے لفظ نے. مطلب کی ہے وہ سنیا جدو جو سچا ہے عقیدہ بھی تیرا ہی سچا ہے, پھر کدی آنا میں نہیں, میں صرف سواد لین گیا ہاں, نہ بیڑا گرک کرا کے اپنی اولاد کا بیڑا گرک کرا کے آنا نہیں میں صرف چوڑا سے بن گیا ہاں. نہیں, جدوں گھر سب کچھ موجود ہوئے آلے دوالے جان کی لوڑ ہی کوئی نہیں. سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کی تھی, سونے ایک گل پوچھنا چاہ رہے ہیں, اللہ پاک کا حکم ہے تواڈے تے درود و سلام پڑھنا, حدیث پاک ذمہ داری ہے. یا رسول اللہ ہر بندے نے دنیا سے جانے جانا, ایک ٹائم ہونا تساں بھی پردہ کر کے
یا رسول اللہ جڑا درود شریف ہے دا کی بنے گا تو جو ہے نا ہاں جی تو جو ہے نا ذرا سبحان اللہ سوال پوچھنے کا انداز دیکھو کتنے اشارہ ہو رہا ہے یا رسول اللہ درود شریف پڑھن دا حکم ہے اسی پڑھنے تے جدن تساں پردہ کر جانا اودن درود شریف دا کی بنے گا کیا مک جائے گا یا اسی چھڈ دیاں گے یا چھڈن دا حکم آئے گا اشارہ ادھر ہی ہے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے تسی پریشان نہ ہو ان اللہ لفظوں پہ غور کرو سمجھے جن میں لفظ پڑھا ہے زبان گناہ گار ہے پر ایک لفظ آج تو 1450 سال پہلا نبی پاک نے خود پڑھے سبحان اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے حرم علی الارض زمین پر حرام کر دیا ہے مٹی پر حرام ہے کیا ان تاکل الاجساد الانبیاء یہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی مطلب کیا ہے پڑھی ہونا تہاڈا کام ہے دعا کری ہونا ساڈا کرنا سبحان اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی حرم حرام کر دیا ہے علی الارض زمین پر ان تاکل الاجساد الانبیاء اور دیکھو نبی پاک کڈے لاجپال نے گل صرف نبی پاک کو نبی پاک کی پوچھی جا رہی ہے وجہ ہے سبحان اللہ کدی سواد نہ ایک بولے نا سبحان اللہ دیکھو گل جس بندے کو پوچھی جائے باجی چینی کی پا ہے میں مثال دینا کہ وہ کہے گا 100 روپے تے بس گل سمجھ آ گئی کہ جے ایک کہے کہ چینی اج بھی 100 ہے پچھے 500 سال پہلا بھی 100 تھی تے گل سمجھ چاہے گی کہ یہ بندہ بھائی پچھلے کا بڑا میٹی ہے گل یہ جب پوچھیے اپنی دسن دے نال پچھلے سارے دی پچھلی 500 سال کی ایک جملے کیوں کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے ہیں کہ میں زندہ رہا گا تسی درود شریف پڑھی آوے ہو میں نہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء فرمایا اللہ نے زمین تے حرام کر چھڑیا ہے نبیوں دے جسماں دا کچھ بگاڑ نہیں سکتی یہ نہیں فرمایا میرا کچھ نہیں بگاڑے گی عقیدہ کملی والے خود دیکھ جا رہے ہیں فرمایا میں ہی نہیں زندہ اور جن میری نبوت اور رسالت نو تسلیم کر لیا سارے نبی زندہ سبحان اللہ الحمدللہ کتنے سے مقدران اسی زندہ نبی کا کلمہ پڑھنا سبحان اللہ اللہ دی حکمت دے تحت چند لمحے واسطے کل نفس ذائقۃ الموت دا اطلاق ہونا اور چیز ہے اور کمال دی آخری جملے تے گل مکا 3 منٹ باقی نے جی ایک گل نقطہ سننے ہے تے اساں اپنے سائیاں کول گلاں لائیاں نے نا ٹھیک ہے الحمدللہ جس موضوع تے گل کریے اپنے سائیاں دا مواد موجود ہوندا ہے پر ایک چیز ہے یہ نقطہ بڑا کمال ہے یاد کرو گے سواد لو گا 3 منٹ باقی نے جے سجا بول چپ کے سارے بولو گے سبحان اللہ ساڈے حضور قبلہ عالم تاجدار شورا شریف رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ ہوندے بے شمار دلائل پیش کیتے ایک دلیل سنو تے سو دیکھ لیا جے ایک دلیل ایڈی سوادی ہے ٹھیک ہے تے پھر باقیاں دا کی عالم ہوئے گا ایک سنو بس پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزار پاک زندہ نے تے کینو زندہ نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دے بارے سارے بزرگاں نے کی فرمایا سنو پوری کائنات نالوں سب تو افضل جسم جسم مصطفیٰ ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے جی ہے ٹھیک پیر مرشد نے فرمایا کوئی مائی دا لال ثابت کر سکتا ہے جنتاں کوئی ایڈی سونی جنت دا ٹکڑا ہے جدا جسم مصطفیٰ سونا ہے جی نہیں سینہ مصطفیٰ سونا ہے جی نہیں عرش اولا تے کوئی ایڈی سونی جگہ ہے نہیں ٹھیک ہے اتنے لا مکان تے کوئی ایڈی سونی جگہ جڑی نبی پاک دے جسم مبارک دے برابر ہوئے ہیں نہیں پتہ لگا پوری کائنات نالوں سب تو سونا ٹھکانا روح مصطفیٰ دا اور جس میں مصطفیٰ ہے جی بالکل میں صحیح دسو جنوں کل نفس ذائقۃ الموت دے قانون نو پورا کرن واسطے ایک لمحے واسطے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک وہ قانون پورا کرنے واسطے کٹی ہو جائے گی ہن کائنات وچ ایڈی سونی جگہ ہے ہی کوئی نہیں جتھے رب اونوں رکھے لہذا وہ روح مبارک پھر بھی سمجھ پا چھڑی پا چھڑی آپ نے فرمایا عقل دے آنے آؤ پھر اینوں زندہ آندے نہیں سبحان اللہ میں کائنات وچ ایڈی سونی کوئی جگہ وہاں جدے چ پھر سرکار تے جسم مبارک کٹ کے تے کدھر ہور ٹکانا اے پوری کائنات وچ ایڈا سونا ٹکانا وہا ایڈی سونی کوئی تجوری وہا جنت وچ کوئی ایڈی سونی الماری وہا اے جی کائنات وچ کوئی نہیں فرمایا بس گل تیری آپ ہی تو جواب دے چھڑا ہے پوری کائنات وچ ایڈا سونا خانہ ہے ہی کوئی نہیں جتھے رب تعالی نے اپنے
دے محبوب کی روح رکھی ہوئے کدی ایک لمحے واسطے دوبارہ پا چھڑی قیامت تک محبوبہ تیرے بوئے تے تیرے غلام آمدے رہن گے درود سلام پڑھتے رہن گے اور دعاواں کرتے رہن گے درود سلام پڑھنا انہاں دا کام ہے قبول کرنا تہاڈا کام ہے سلام پڑھنا انہاں دا کام ہے جواب دینا تہاڈا کام ہے اور دعاواں منگی آنا انہاں دا کام ہے لے کے نہیں آنا پھر محبوبہ تہاڈا کام ہے سبحان اللہ معراج مصطفیٰ سارے یہ نہیں سبحان اللہ نہیں آ رہی تو نال دے کے پوچھ لو جو مزہ آتا ہے تو وہ حصے دے بولو سبحان اللہ حضرت گرامی ٹائم ہو گیا میں ارادہ کیتا ہی کہ پورے 35 منٹوں میں گل ختم کر دیں دوستو یار جی ایڈی نفیس گفتگو نبی پاک دے سکتے میرا مرشد پاک انہوں نے کہا ہس ہس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سائیاں ایڈا پکا لویا سچا عقیدہ کی رینن میں زیادہ چمکدار عقیدہ الحمدللہ جے لبے نا جے صرف قرآن اور حدیث ہی ہوئے پھر لیٹ نہیں ہے کیوں جی اس گل اتفاق کرتے نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں جی اس گل نال ایگری کرتے تو میں کہ وما لینا الا البلاغ آخر پھر سمجھو یہ ایڈی پیڈی سچی سچی گفتگو جہد واقعی دل چ بھی چانن ہو جائے اور گلاں سن کے پلے بن لگی تے قبر چ بھی چانن ہو جائے سبحان اللہ تے او لب بھی رہی ہوں تے بالکل فری لب رہی ہوں سبحان اللہ ٹھیک ہے شانی بھائی میرے نال سن ایک جملہ پلیز آزاد کشمیر صاحب بڑے جید عالم دین علامہ خادم حسین رضوی صاحب دے شاگرد خاص وہ تواڈے اس ویر اگے میں ترلا کیتا کہ اگلا جمعہ ساڈے کول پڑھاؤ پہلا بڑا اوکھی ہاں کیتی پھر نہ کر گئی میں یار جڑے کملی والے دے غلام ہون گے انہاں دا کی بن سی چلو جدوں مر جانا ادو پھر مر ہی جانا سارے مر جانا یہ بڑی بڑی چاہت لے کے آتے ہیں انہوں نے یہ گل مکائی بھائی کسی 11ویں شیٹ میں آ کے تقریر کر جاگا تمہیں کچھ سنا جاگا پر ایک گل ہے میرے کو بھی جڑے کملی والے دے غلام ہوندے نے پکے لگے اور لیٹ آؤں بھی لگے وما علینا الا البلاغ اے جناب ایک گھڑی ہے بھائی جان میرے ہاتھ سے کسی اللہ کے بندے وضو کر دیں تو بھول گیا جی بھی ہے میرے کو